بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکتے ہیں اور وہ جھکنا رائگاں نہیں ہوتا۔ مشکل ایک ایسا بہانہ ہے جسے تاریخ کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ جسم میں سر اونچا ہوتا ہے لیکن اگر ذلت ملے تو جوتے بھی سر پر لگتے ہیں، جبکہ پاؤں سب سے نیچے ہوتے ہیں، مگر عزت ملے تو لوگ پاؤں پر پگڑی رکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی دروازہ آپ پر بند ہو جائے تو اس پر دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے رضامند ہونا کافی نہیں، اسے کر گزرنا ہوتا ہے۔ کبھی خود کو کسی سے کم تر مت سمجھو، کیونکہ جو تم کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جب کسی دل کو اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے نا تو اسے توڑتا ہے، بار بار توڑتا ہے۔ جب بھی اس کا دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آنے لگتی ہے، وہ رب اس محبوب چیز یا انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ جتنی بار وہ دل دنیا کی محبت کی طرف لپکتا ہے، اتنی بار اس کا دل توڑا جاتا ہے، اتنا ہی اسے ٹکرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں رہنے کے لائق محبت صرف اس رب کی ہے۔ اور پھر جب انسان ٹوٹ کر بکھر کر رب کے آگے گرتا ہے نا تو وہ رب اسے تھام کر اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، اسے اپنے راستے پر چلاتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت کے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے دل میں رب کے سوا کوئی خواہش نہیں رہتی۔ یہ ٹوٹے ہوئے ٹکرائے ہوئے دل بڑے نایاب ہوتے ہیں، جن میں رب کی محبت بڑی تیزی سے سما جاتی ہے۔ بے شک بہت خاص ہوتے ہیں وہ دل جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ لوگوں میں خوبصورت وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے دل پر اپنی باتوں کے اثرات سے ڈرتا ہے۔ وہ کہنے لگے ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو وہ اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کمانے کے دوران در بدر ہوتے گس جاتا ہے۔ کچھ خواب ہوا میں بکھری ہوئی خوشبو کی مانند ہوتے ہیں جن کو صرف محسوس کیا جاتا ہے، اسے چھونے کی جستجو نہیں کی جا سکتی۔ ندامت اپنی جگہ لیکن دل توڑنے کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی، آپ انہیں جتنی عزت دیں گے وہ آپ کو اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ جس سے یہ توفیق چھن جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہجے بھی موسموں کی طرح ہوتے ہیں، وقت اور جگہ دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ اس دروازے پر ہم دستک صرف تب دیتے ہیں جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی دروازہ کھول دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اب کیوں آئے ہو۔ اس لیے بس تم دستک دو اور باقی کام اپنے رب پر چھوڑ دو، اس کے پاس ہی تمہارا سکون ہے۔ تم میلے ہو، گندے ہو، برے ہو، لیکن اپنے رب کے لیے بہت نایاب ہو۔